बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 10वीं क्लास की किताब जान पहचान का चैप्टर नंबर 14 सबक नंबर 14 इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में आज कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसको मालूम नहीं होगा। इंटरनेट के बारे में सभी जान रहे हैं और ये जो मैं लेसन ले रही हूँ वो भी इंटरनेट के थ्रू ही ले रही हूँ, है ना। तो साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलतें फराहम की हैं। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी मशीनें मुहैया हैं। मवासिलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियां हमें हासिल हैं। दूसरी आलम जंग सन 1939 से लेकर 46 तक के ज़माने में एक नए मवासिलाती निज़ाम की ज़रूरत जो है शिद्दत से महसूस की गई। एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए बातचीत करने के लिए एक नए निज़ाम को खोजा, उसी को हम जो है आज की तारीख में जो है इंटरनेट कह रहे हैं, और जो बहुत ही पॉपुलर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है ना। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमूआ है जो तमाम दुनिया में मवासिलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी रब्ता कर सकते हैं। रब्ते का ये तरीका ईमेल कहलाता है। ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर रब्ते का नहायत आसान तरीका बहुत कम खर्च पर मुहैया कर दिया है। चूँकि ईमेल की सहूलत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा तार बिछाने और दिगर ज़मीनी इंतज़ामात करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रही। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो है मॉडेम, दूसरी टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरा इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली तंजीम, यानी जिसको हम साइबर बोलते हैं ना। मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे सकते हैं। इन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा आदाद व शुमार में और इबारत में बदल देता है। इसी तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर पढ़ सकते हैं, जिसे स्क्रीन बोलते हैं ना। इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीका नीचे दिए हुए नक्शे की मदद से समझा जा सकता है। यानी ये मकाम अलिफ है, ये मकाम बे है। यहाँ ये कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ किया, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉडेम है, टेलीफोन कनेक्शन है, और यहाँ इंटरनेट सर्विस है, ठीक है। अब बे में देखिए इंटरनेट सर्विस है, मॉडेम है, कंप्यूटर, प्रिंटर, और यहाँ पर पैगाम मौसिल हो गया, यानी यह पैगाम मिल गया, यहाँ से भेजा गया और यहाँ पैगाम पास हो गया, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों की यहाँ ज़रूरत हुई हमें पहले, फिर दूसरे मकाम पर भी इंटरनेट से की ज़रूरत हुई, फिर मॉडेम की, कंप्यूटर, प्रिंटर या मोबाइल वगैरह की, इसके बाद पैगाम या मैसेज जो बोलते हैं वो हमें मिल गया। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। ईमेल क्या है? ईमेल इंटरनेट खिदमत का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। इसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी है। ईमेल का पता हम अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर कर सकते हैं। ये पता आम तौर पर अपने पूरे नाम या इसके मुख्तसर शक्ल, जैसे इनिशियल बोलते हैं ना, को इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़कर बनाया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए हमारा नाम सैयद जाहिद अली है और इंटरनेट सर्विस का नाम आलू है, ये है ना, ALLO। किस लिहाज से हमारा ईमेल पता इस तरह हो सकता है, ये लिखा सैयद जाहिद अली @alu.com, ठीक है, या इस तरह SZAALU.com, ये सैयद जाहिद अली का इनिशियल ले लिया तीनों, यहाँ पर पूरा नाम लिया है, ठीक है। जिस तरह भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए www, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही जाहिर है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर वेबसाइट का फ्राहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म
کا کنیکشن ہے جسے انٹرنیٹ سروس دینے والی تنظیم فراہم کرتی ہے۔ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ اور اس کے عمل کے نیچے دیے گئے نقشے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ کمپیوٹر ہے، یہ ماڈم ٹیلی فون کنیکشن سروس مہیا کرانے والا ویب سائٹ، ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ ویب فائل ٹرانسفر پروٹوکول، ٹیل نیٹ یونٹ گورنر، ٹھیک ہے۔ یہ نقشہ 1 نقشہ 2 اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ فائل ٹرانسفر پروٹوکول FTP، اس کے ذریعے کسی بھی ویب سائٹ میں محفوظ کی جانے والی اطلاعات کو اپنے کمپیوٹر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی نقل کی ضرورت ہو تو پرنٹر کے ذریعے نقل بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹیل نیٹ، اس کی مدد سے کسی بھی دور دراز کے کمپیوٹر کو ہم گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر ہی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ٹیل نیٹ اگر ہمارے پاس کوئی کمپیوٹر ہے تو ہم کسی دور دراز کے کمپیوٹر کو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویوز نیٹ، یہ طریقہ اطلاعات کو بھیجنے، اطلاعات یعنی پیغام یا میسیجز کو بھیجنے اور منگانے کا سب سے تیز رفتار طریقہ ہے۔ اپنی برق یعنی بجلی کی تیزی کی رفتار سے انٹرنیٹ کا یہ طریقہ بہت مقبول ہوا ہے۔ بینکوں میں انٹرنیٹ کا استعمال، ای بینکنگ جسے بولتے ہیں۔ ہم نے شہروں میں ATM کے کاؤنٹر دیکھے ہیں۔ اس کا پورا نام آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین ہے۔ یہ مشین انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ہمارا بینک کھاتہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اسے انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ بینک ہر کھاتے دار کو ایک پہچان کارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کارڈ کو ATM میں ڈالنے سے کمپیوٹر ہماری پہچان کر لیتا ہے۔ پہچان قائم ہوتے ہی ہم رقم نکال سکتے ہیں۔ اسی لیے بینک جانے کی یا فارم بھرنے کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بینک کے کلرک، خزانچی یا کیشیئر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس بٹن دبایا اور ATM سے گنی گنائی رقم ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ یعنی ہم کارڈ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد جتنی بھی رقم ہم انٹر کریں گے وہ رقم جو ہے گننے کے ساتھ کاؤنٹڈ اب ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی کیش، ہے نا۔ اب ای ٹکٹ، ای بینکنگ کی طرح یہ اب ریل، بس اور ہوائی جہاز کی کمپنیاں بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگی۔ ہمیں ٹکٹ لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈے جا کر گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کمپیوٹر کے ذریعے یا قریب کے سائبر کیفے میں اپنا ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں۔ ٹکٹ کی رقم ہمارے ای بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں تو دیکھیں نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جائے گا کیونکہ سبسکرائب فری ہے، لیکن میرے حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب ادھر یہ والے صفحے پر معلومات کا خزانہ، انٹرنیٹ۔ آج کل دنیا کی ہر معلومات انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ تمام اخبارات، اطلاع نامے، اشتہارات اور کتابیں وغیرہ انٹرنیٹ پر دے دیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے کمپیوٹر پر انہیں بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ خود اپنی معلومات، اطلاعات ہم انٹرنیٹ پر ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ تمام دنیا کو آسانی سے دستیاب ہو جائے۔ یعنی انٹرنیٹ جو ہے معلومات کا خزانہ ہے، ہمیں ہر طرح کی معلومات، کھانے پینے سے لے کر کتابی معلومات، دنیا کی معلومات، نیوز، فلمی دنیا کی ہو، کوئی سی بھی، مطلب ہر معلومات جو ہمیں انٹرنیٹ پر آسانی سے مل جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پر کتب خانے یعنی لائبریریاں، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں اپنی کتابیں انٹرنیٹ پر فراہم کرتی ہیں۔ آپ کو جس کتاب کی ضرورت اپنے کمپیوٹر پر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ آج انگلینڈ، امریکہ اور تمام بڑے ملکوں کی لائبریریاں ہمیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے والے بچوں کو ہو رہا ہے۔ ہم اپنے مضامین سے متعلق سارا مواد گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ سارا مواد یعنی سارا میٹر۔ اسی طرح اخبارات بھی انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے فائدے، انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ فاصلوں کو نہایت تیزی کے ساتھ ختم کر رہا ہے۔ یعنی فاصلے جو ہیں، ڈسٹنس جو ہے بہت کم ہو گیا انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے فوراً رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آن کی آن میں
پیغامات اور تصاویر بھیجی جا سکتی ہیں، ہے نا. بہت سارے ایسے ایپس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم فٹافٹ فوٹو کھینچا اور فوراً بھیج دیا، ہے نا. ویب سائٹ میں محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کی جا سکتی ہیں. کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. علوم کے ماہرین، تاجر، صنعت کار اور پیشہ ور حضرات اس کی مدد سے اپنا کام عمدہ طریقے سے اور بہت جلد پورا کر سکتے ہیں. اس سے کھیل، تماشے اور دل بہلاوے کا سامان بھی مہیا کیا جا سکتا ہے. دل بہلاوے کا سامان یعنی انٹرٹینمنٹ کے سامان بھی ہے اس میں، ہے نا، کہ ہم اپنا دل بہلا لیں اس سے. اشتہارات کے ذریعے ضرورت کی اشیاء کو تلاش کیا جا سکتا ہے. طالب علم اس کے ذریعے اپنی تعلیم آسانی سے پوری کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے بغیر اب ہماری ترقی ممکن نہیں. تو یہاں پر جو ہے چیپٹر ہمارا ہو گیا مکمل. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، کیونکہ پھر پورے چیپٹر میں کافی لمبی ویڈیو بن گئی ہے. تو مشق یعنی ایکسرسائز کی ویڈیو ہم جو ہے اگلے پارٹ میں بنائیں گے، اگلے حصے میں بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے جو ضرورت مند بچے ہیں، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.